اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جمعۃ المبارک والے دن کا اسپیشل خصوصی وظیفہ ہے۔ درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ تسبیح کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو جمعہ والے دن پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا، یہ عمل انبیاء اکرام علیہ السلام اور جماعت صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہمارے نظریات کے اندر دو چیزیں لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ کوئی بندہ کسی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا، ہاں ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت جو کہ انسان کے اوپر آئی ہوئی ہے، اس کا حل بھی اسی لانے والے سے ہی ملے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لہٰذا دوسری بات یہ ہمارے عقیدے اور نظریے میں ہونا چاہیے کہ مشکلات میں ڈالنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مشکلات سے نکالنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حاجت روا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مشکل کشا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین گرامی، یہ بات میں آپ یا کوئی بھی عالم اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ یہ بات قرآن مجید جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کو لانے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت روح الامین، اور جس پر نازل کی گئی، جس کو یہ تحفہ ملا، وہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے سردار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی شخصیت کو ملے اور اس کے اندر ایک پیغام ہو، تو وہ پیغام کیوں کر جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس عقیدے اور اس نظریے پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جو بھی لکھا ہے حق، سچ اور 100% درست لکھا ہے۔ اس لیے اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے سوچ اور اپنے افعال کے اندر ایسا پختہ نظریہ رکھیں کہ جس کی بدولت آپ اپنے آپ کو مشکل سے، آپ اپنے آپ کو پریشانی سے نکال کر ہر حاجت کو اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ ناظرین گرامی، جب انبیاء کرام علیہ السلام کسی مشکل، کسی پریشانی میں پھنستے تھے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ہم میں سے کمزور نظریہ رکھنے والے لوگ جو ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میرا یہ کام فلاں اللہ کا ولی کر دے گا، فلاں اللہ کا بزرگ کر دے گا، فلاں پیر صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں سیاستدان کر دے گا۔ ناظرین گرامی، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حاجت روائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کا خود محتاج ہے تو وہ ہماری مدد اس طور پر کیسے کر سکتا ہے کہ وہ غائبانہ طور پر ہمارے کاموں کو سر انجام دے؟ ہاں، وسائل دنیا کی حد تک کوئی شخص ہماری کام آتا ہے، مشکل میں ہمیں مالی طور پر مدد کرتا ہے، جانی طور پر، ذاتی طور پر مدد کرتا ہے، تو وہ مدد وسائل کی دنیا کی ہوگی، روحانی دنیا کی نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت، ان کی مبارک زندگی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے واقعات جو کہ قصص کی صورت میں انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے ہمارے سامنے ذکر ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو جہاں بجا یہی بات ملتی ہے کہ نبی، اللہ کے جو نبی تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں نکلے، مشکلیں آئیں، حاجتیں آئیں،
ان کو ان کی عائلی زندگی کے اندر، ان کی معاشرتی خاندانی زندگی کے اندر، خانگی زندگی کے اندر، یا ان کی قوم کی طرف سے، تو انہوں نے اللہ کو ہی پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بزرگوں میں سے ہیں، بڑوں میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، وہ جب مشکل میں ہوتے ہیں، ان کو جب حاجت ہوتی ہے اولاد کی، تو وہ اپنے رب سے دعا فرماتے ہیں، جس کا ذکر سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی ہیں، ان کو پالنے والے، دیکھ بھال کرنے والے بھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرماتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی آیت نمبر 4 کے اندر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کے بالکل شروع میں فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب زکریا نے یعنی زکریا نے اپنے رب کو پکارا انتہائی آہستہ، خفی طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنی اولاد، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ رب کے سامنے گڑ گڑائیں، رب سے مانگیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتایا نداء خفیہ، آہستہ طریقے کے ساتھ، نہ کہ چلا کر، لوگوں کو دکھلاوا کر کے، ہاتھ کھول کر، مجالس کے اندر گڑ گڑا کر، بڑی بڑی آوازیں نکال کر۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے ملیں، آپ اپنے رب سے ملاقات کریں تنہائی میں، عاجزی میں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں، رات کے پچھلے حصے میں جب میں آسمانی دنیا پر اتروں تو میں اپنے بندوں کو پکارتا ہوں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے طلب کرے مدد۔ ناظرین گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا انتہائی سلیقے کے ساتھ، انتہائی خفی طریقے کے ساتھ، آہستہ طریقے کے ساتھ، اور آگے فرمایا رب انی وہن العظم منی، کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی۔ یہاں دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے دعا کریں تو اپنے آپ کو پست کر کے، اپنے آپ کو ذلیل کر کے، عاجز کر کے دعا کریں، نہ کہ اپنے آپ کو اکڑ کر کے اور بالکل توجہ ادھر ادھر ہو، تو اسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، ہم خود کہتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا مانگیں، تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، پستی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ آگے فرمایا واشتعل الرأس شیبا، کہ میرے بال جو ہیں وہ سفیدی کو پہنچ چکے ہیں، اور فرمایا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے میرے رب، جب بھی میں نے تجھے پکارا تو نے مجھے مایوس نہیں لٹایا، تو نے میری ہمیشہ مدد کی، میری دعا قبول کی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ دعا کا حصہ ہے جو کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں نے جب بھی مانگا تو نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ تو ہم جب بھی اللہ سے مانگیں، اللہ سے اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد اور عقیدے کے ساتھ مانگیں کہ قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین گرامی، دعا کا یہ حصہ جو ہم نے آپ کو آخر میں سنایا ہے، آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اس دعائے مبارکہ کو، یعنی اس آیت مبارکہ کو آپ روزانہ جمعے والے دن سے لے کر آگے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو پڑھیں۔ روزانہ کم از کم 71 ٹائم پڑھیں، یا 121 ٹائم پڑھیں۔ کوشش کریں جب بھی دعا مانگیں آہستہ طریقے سے مانگیں، ایسے طریقے سے مانگیں کہ آپ اور آپ کے رب کے ہاں راز ہو۔ گھر کے اندر مانگیں، تنہائی میں مانگیں، اور دعا سے شروع اور آخر میں اس حصے کو، یعنی کہ آپ اپنی دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد آخر میں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اس آیت مبارکہ کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور پوری کرے گا، کیونکہ حاجت روا، مشکل کشا ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مشکلات کو، کوئی کسی کی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام اور استغفار کو لازم پکڑیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں. جو درود بھی آپ کو آسان لگے اس کو پڑھیں، اور ساتھ ساتھ استغفار کو لازم پکڑیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس تسبیح کو پڑھیں، یا پھر استغفر اللہ صرف یہ لفظ پڑھیں. زبان سے نہیں بھی بولتے تو دل میں اقرار بھی کریں تو یہی کافی ہے. ہمیشہ خوش و خرم رہیں. مخلوق اور انسانیت کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی احتیاجات، آپ کی ضروریات اور آپ کی حاجات کو ضرور پورا کرے گا. یہ تھا آج کا وظیفہ. بہترین وظائف کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ ہمارے روزانہ کے معمولاتی وظائف آپ کو ملتے رہیں. حاضر ہوں گے کل ایک نئی دعا کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.